بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم. ہم نے پچھلے مہینے سے یہ جو ہماری کریکٹر بلڈنگ ورکشاپ ہے اس کے جو اردو کے سیشنز ہیں اس میں یہ ٹاپک شروع کیا تھا خوشحال گھرانے کے عنوان سے، اور اس کی وجہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانیاں، بے اطمینانی کی کیفیت ہے اس کے اوپر بات کی جائے کہ اس کا شرعی حل کیا ہے. اور میرے نزدیک تو یہ بہت اہم موضوعات میں سے ہے. کاش کہ لوگوں کو بھی سیکھنے کی طلب ہو اور کاش کہ لوگ بھی اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر سیکھنا چاہیں اور سیکھنے کے لیے آئیں، اور جو لوگ بھی جہاں بھی دیکھ رہے ہیں اس کو بھی لوگ سیکھنے کی نیت سے سنیں. کیونکہ ایک چیز جو ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ تو عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ایک راستہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا راستہ بھی اپنے تک پہنچنے کا رکھا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے ہیں، حقوق العباد کے ذریعے ہیں. اور ایک اور اللہ تعالیٰ نے اصول رکھا ہے، اور وہ یہ اصول یہ ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. اگر کسی سے کمی کوتاہی اپنی حقوق اللہ کے اندر ہوئی تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اپنی رحمت سے اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن حقوق العباد، اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے حقوق ہیں، جو دوسرا راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ سے ہی جانے دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا کہ جب تک بندے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق معاف نہیں کریں گے میں بھی اس کو معاف نہیں کروں گا. تو اس چیز سے سمجھ آنا چاہیے کہ حقوق العباد کتنی اہم چیز ہے، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لوگوں کو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے عبادات کے ذریعے، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے دوسرے بندوں کے ذریعے، حقوق العباد کے ذریعے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت بدلی تھی، لوگوں کی معاشرت تھی۔ مکہ مکرمہ میں اگر آپ دیکھیں تو مشرکین کی ایک معاشرت تھی، ان کی ایک وے آف لیونگ تھی، ایک ان کی سوسائٹی تھی، ان کے اندر خرافات تھیں۔ اور مدینہ منورہ میں بھی ایک معاشرت تھی، وہاں پہ یہودیوں کی آبادی تھی، کچھ نصرانی بھی بستے تھے، تو وہ اہل کتاب کی معاشرت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت بدلی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی یہ مکہ کی معاشرت ہے، چلو اس معاشرت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دین کو سمجھیں گے، اور یہ مدینہ منورہ کی معاشرت ہے تو اس معاشرت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دین کو سمجھیں گے، ایسا نہیں کیا۔ پوری کی پوری معاشرت بدل دی۔ بلکہ سبحان اللہ، اگر آپ اس پہ ریفلیکٹ کریں، غور کریں، تو انسان حیران ہوتا ہے کہ کئی جگہ تو معاشرت جو تھی اس سے بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ کیا، بالکل اس کو بدل دیا، ایبسلیوٹلی اپوزٹ، بالکل الٹا کر دیا کہ یہ تھا اور یہ کیا۔ تو یہی دین ہے کہ دین معاشرت سکھاتا ہے۔ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، دین اینڈ ٹو اینڈ وے آف لائف ہے۔ دین معاشرت ہے، دین 5 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے: عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاقیات۔ معاشرت، وے آف لیونگ، کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سوشلی انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے، اور دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور اگر دینی طریقے سے معاشرت نہیں سیکھی جائے گی تو دین نامکمل ہے۔ کوئی بندہ بھی صرف داڑھی رکھ کر اور نمازیں پڑھ کر اس چیز کو کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ دین پہ چل رہا ہے، جب تک کہ اس کو دین کی معاشرت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت بدلی اور سکھایا ہمیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کیسے ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ ایک خوشحال گھرانہ ایک سکون والے گھر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو آیت مبارکہ جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی، سورۃ النحل کی آیت نمبر 80، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے۔ گھر سکون حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور گھروں میں سکون کیسے ہوتا ہے، کیسے آتا ہے، اس کی ہم نے بات شروع کی تھی پچھلی دفعہ، کہ گھروں کے اندر مختلف رشتہ داریاں ہوتی ہیں، مختلف ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اور ان ریلیشن شپ کو ہم کسی طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو پہلا ریلیشن شپ ہے، جو پہلا تعلق ہے، وہ ایک شوہر اور بیوی کا تعلق ہے۔ دیکھیں، ہر رشتہ داری کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ سب سے جو مقدس رشتہ ہے نا، سب سے جو امپورٹنٹ، جو جس کے اندر رسپیکٹ ہے، تقدس ہے، وہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، وہ مقدس سب سے زیادہ ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ اہم رشتہ ہے وہ ایک شوہر اور ایک بیوی کا رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ جس کی بنیاد پڑی اس زمین کے اوپر، وہ کون سا رشتہ تھا؟ وہ ایک شوہر اور ایک بیوی کا رشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہنے کے باوجود ان کے اندر اداسی تھی، ایک تنہائی تھی، ایک اکیلا پن تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو پیدا فرمایا، اور مختلف روایات ہیں کہ کیسے پیدا فرمایا۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے اندر سے نکالا۔ قرآن میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک مرد سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو پیدا کیا اور اس میں سے تمہاری زوج کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر سے حوا علیہ السلام کی تخلیق کی، اور کچھ ایک روایت کے مطابق ان کی پسلی سے تخلیق کی، ان کی بائیں پسلی سے۔ اس کے اندر بھی بہت اشارات ہیں کہ بائیں پسلی سے کیوں تخلیق کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز، جو ہر شرافت والی چیز ہوتی ہے وہ تو دائیں طرف سے ہوتی ہے، تو بائیں پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ تو علماء لکھتے ہیں کیونکہ بائیں طرف جو دل ہوتا ہے نا انسان کا، وہ بائیں طرف اس کا انکلینیشن ہوتی ہے، وہ انکلائن ٹورڈز لیفٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا کر کے ایک اشارہ کیا کہ یہ عورت، یہ بیوی جو تمہاری ہے، یہ تمہارے دل کے قریب ہے، یہ تمہاری
تم اس سے محبت کرو، یہ محبت کا رشتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ایک اور انعام کے طور پہ دیا۔ ساری نعمتیں موجود تھیں، ایک نعمت کی کمی تھی، اسی لیے آدم علیہ السلام تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود تنہائی محسوس کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کی تکمیل کی۔ اور اس نعمتوں کی تکمیل کیسے کی؟ ان کو حوا علیہ السلام کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا، ایک گفٹ دیا۔ اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ اے بیوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ شروع پہ تو کم از کم ضرور سمجھتے ہیں کہ ایک نعمت کی تکمیل ہو گئی۔ بعد میں کیوں نہیں سمجھتے اس کی بات ہم تھوڑی دیر میں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، ایک انعام ہے۔ تو گھروں میں سکون حاصل کرنے کے لیے رشتہ داریوں کو ٹھیک کرنا ہے، تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے، اور ان تعلقات میں پہلا تعلق جس کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ بات شروع کی تھی وہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ اور اس کے اندر میں نے ایک بات عرض کی تھی پچھلی دفعہ کہ جس چیز کی بنیاد کمزور ہوتی ہے وہ چیز بھی کمزور ہوتی ہے۔ اگر بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کمزور ہو تو بلڈنگ جو اس کے اوپر بنتی ہے وہ بھی کمزور بنتی ہے۔ تو اگر شادی کی میاں بیوی کے تعلق کی بنیاد کمزور ہوگی تو اس کی رشتہ بھی کمزور ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ بنیاد نکاح میں ہوتی ہے، اور نکاح اگر دین کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، اس کے اندر خرافات ہوں گی، بے دینی ہوگی، گناہ کے کام ہوں گے، تو وہ بنیاد کمزور پڑ رہی ہے۔ اور جب بنیاد کمزور ہو گئی تو پھر ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں، کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ جو میاں بیوی کا تعلق جو استوار ہونے جا رہا ہے وہ مضبوط ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، تعلق مضبوط ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی وجہ سے، محبتیں دلوں میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی زبردستی کسی سے محبت نہیں کرا سکتا۔ یہ نہیں میں آپ سے کہہ سکتا آپ کو مار کے کہ مجھ سے محبت کرو، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، یہ بھی ایک انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محبت تبھی ڈالتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کیا جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد اعمال صالح کیے، نیک اعمال کیے، پھر اللہ کی صفت، اللہ کی ذات الرحمن وہ محبتوں کو پیدا کرتی ہے تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے محبتوں کو پیدا کرتی ہے۔ اور اس کی شرط اللہ تعالیٰ نے کیا رکھ دی؟ ایمان اور عمل صالح، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، اچھے اعمال۔ یہ محبتوں کی بنیاد کی وجہ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے محبتوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی نیکی تقوی سے دور ہوتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے محبتیں نکال دیتے ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اگر بنیاد نیکی تقوی کے اوپر ہوگی، شریعت کے مطابق ہوگی، نکاح خرافات سے دور ہوں گے، نیکی کے مطابق ہوں گے، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوں گے، تو یہ مضبوط بنیاد ہے۔ اس بارے میں ہم نے تفصیلاً بات کی تھی پچھلی دفعہ۔ اب نکاح کے بعد میاں بیوی اپنے گھر میں رہتے ہیں، گھر میں بیوی کو لے کے آتے ہیں، تو اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو کیا حقوق اور فرائض دیے ہیں جس کے اوپر عمل کر کے ایک میاں بیوی ایک شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ شریعت کے مطابق زندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبتیں آئیں گی، گھروں میں سکون آئے گا، خوشحالی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شوہروں کے لیے بیویوں کو ڈھونڈنے کا ایک طریقہ بتایا۔ پہلی بات، پچھلی دفعہ بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، کہ عورت سے 4 وجوہات کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، اس کے حسب نسب، اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ دین اس سے نکاح کرو اس کے دین کی وجہ سے۔ یعنی باقی اگر ساری چیزیں موجود ہوں
لیکن اگر سب برابر ہوں باقی چیزوں میں، اور اگر کسی کو ان میں سے سلیکٹ کرنا ہو تو جس کا دین سب سے بہتر ہو اس کو سلیکٹ کرو۔ کیوں؟ وہی بات، دین والی آئے گی تو شریعت کے مطابق زندگی گزرے گی، شریعت کے مطابق زندگی گزرے گی تو آپس میں محبتیں آئیں گی۔ شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے بھی وہی طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کہ اگر تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے اگر دین اور اخلاق والا، ایک اور ایڈیشنل شرط لگا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اور اخلاق والے مرد کا رشتہ آئے، لڑکے کا رشتہ آئے تو اس کا انکار مت کرو، اگر انکار کرو گے تو پھر دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ وہی شرط، دین اور اخلاق، اگر اخلاق اچھا ہوگا مرد کا تو گھر میں کنٹرول، ایک محبت کی فضا رہے گی، اخلاق برا ہوگا تو گھر سے محبت کی فضا اٹھ جائے گی۔ لیکن دین شرط ہے، کیونکہ دین بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور محبتیں آنے کا۔ اخلاق بھی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور ایک شوہر کو اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے ضروری ہیں۔ اگر جو شخص بھی شادی شدہ ہیں یا شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی شرائط بتائیں ان میں سے ایک شرط اخلاق ہے، دین ہے اور اخلاق ہے۔ دین تو سب کے لیے برابر ہے، اور اخلاق شادی کے لیے بھی ایک بنیادی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اٹھا کے دیکھ لیں، اور نہ صرف یہ کہ اپنی سب کے ساتھ اخلاق دکھایا، خاص طور کے اوپر اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق دکھایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے اس کے اچھے ہونے کا کرائٹیریا ہی اس کا اخلاق رکھا، اور اس کے اخلاق صرف سب کے ساتھ نہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق۔ جب انسان باہر جاتا ہے نا تو بہت آسان ہوتا ہے مسکرانا، ہنسنا، جوکس کریک کرنا، لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا۔ اصل امتحان تو آتا ہے جب انسان گھر میں آتا ہے اور 24 گھنٹے کی وہ زندگی گزارتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارتا ہے، اب اس کے اخلاق کا صحیح امتحان ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر اس کے اخلاق کا نظر آئے تو واقعی میں وہ بندہ اخلاق والا ہے۔ دوستوں کے ساتھ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اخلاق کے ساتھ گزارنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، وہ تو لوگ ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن انسان کا جو اندر ہے نا، انسان کا باطن، اصل وہ نظر آتی ہے جب انسان اپنے گھر میں آتا ہے، جب 24 گھنٹے کی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تم میں سے بہترین، اے مردو، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں ایسی بات نہیں کر رہا، یہ میری سنت بھی ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ یعنی تم سنت کی اتباع کی بات کرتے ہو، داڑیاں رکھتے ہو، ٹوپیاں پہنتے ہو، جبے پہنتے ہو، سنت لباس پہنتے ہو، مسجد جاتے ہو، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہو، باقی ساری سنتوں کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو اے مردو یہ بھی میری سنت ہے۔ انا خیرکم لأہلی، میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ اتباع کرنی ہے تو اس میں بھی اتباع کرو، صرف داڑھی ٹوپی رکھنے میں اتباع نہیں کرنی ہے۔ تو اخلاق ایک بنیاد ہے ایک شوہر کی۔ جس شوہر کے اندر اخلاق نہیں ہوتا وہ گھر کو اجاڑنے کے لیے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، گھر کا سکون اٹھانے کے اندر بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، کہ تم میں سے کامل ترین مومن وہ ہیں، کامل ترین مومن ایمان میں وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نرم ہوں، ان کے ساتھ لطف و مہربانی کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کاملیت کی نشانی یہ بتائی جس سے اخلاق اچھے ہوں گے اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا ہوگا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو ایک تو خود وہ ان کی سیرت مبارکہ، ان کی سنت مبارکہ بطور شوہر 11 شادیاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے. 25 سال کی عمر جب جوانی تھی تو ایک شادی کی، اور وہ بھی اپنے سے 15 سال بڑی خاتون جن کی 2 پہلے شادیاں ہو چکی تھی اور اس سے ان کی اولاد بھی تھی. ان سے وفا کی ان کی مرتے دم تک، دوسری شادی نہیں کی. اس کے بعد ساری کی ساری جو باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہیں وہ 50 سے اوپر ہیں، جبکہ انسان کی جوانی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے اس کی جوانی کا. اللہ کے حکم سے کی، ایک ایک شادی اللہ کے حکم سے کی، اور اس کے اندر حکمت تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شادیوں کے ذریعے ایک شوہر کو کیسے ہونا چاہیے اس کی ایک جیتی جاگتی مثال پیش کی، ایک نمونہ پیش کیا کہ دیکھو یہ میری سنتیں ہیں. اور جب انہوں نے اپنی بیٹیوں کا بھی نکاح کرنا تھا تو اس کے لیے کیسے شوہر ڈھونڈے. میں 2 مثالیں دیتا ہوں. 2 بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، ذو النورین، 2 نور والے، ان کا لقب پڑ گیا ذو النورین. اتنے اچھے شخص تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا، ان کی جو زوجہ تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اگر میری کوئی اور تیسری بیٹی ہوتی جس کا نکاح نہ ہوا ہوتا میں اس کو بھی تمہارے نکاح میں دیتا. سیدنا عثمان کامل الحیاء والایمان، حیا کا کامل نمونہ، ایمان کا کامل نمونہ. جب ان کو آخر میں ان کا حصار کر لیا گیا، جب منافقین نے ان کا حصار کر لیا اور ان کو قتل کے در پہ ہو گئے، تو سیدنا عثمان نے چھت پہ آ کے اعلان کیا تھا، کہتے کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ دین میں قتل صرف 3 وجوہات کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے. ایک کہ اگر کسی شادی شدہ نے زنا کیا ہو، دوسرا کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا ہو اسلام سے، تیسرا اگر کسی نے کسی اور کو قتل کر دیا ہو تو قصاص میں اس کا قتل کیا جاتا ہے، بس. اور کوئی چوتھی وجہ نہیں ہے. کہتے کہ میں نے نہ مرتد ہوا، نہ میں نے کسی کو قتل کیا زندگی میں، نہ ہی میں نے زنا کیا کبھی، نہ زمانہ جاہلیت میں نہ اسلام لانے کے بعد. شریف النفس جس کو کہتے ہیں نا، وہ تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے خوبصورت انسان. یہ ہے شوہر چننے کا کرائٹیریا. اور سیدنا علی اللہ اکبر کبیرہ، کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ، نور اللہ وجہ، اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ منور رکھیں. کیا شخصیت تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی شخصیت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کیا تھا سیدہ فاطمہ کے ساتھ. وہی آئی تھی جبریل علیہ السلام سے کے ذریعے کہ علی سے نکاح کرو اپنی بیٹی کا. سیدہ فاطمہ کے لیے مختلف رشتے آئے تھے. سیدنا ابوبکر آئے رشتہ لے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. تو ایک صحابی نے سیدنا علی کو کہا کہ علی تم جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے رشتے ٹھکرا دیے گئے، میری کیا اوقات ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں. وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہی آ چکی تھی. انہوں نے کہا آ کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب میں بالکل چپ ہو گئے. مسجد میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، چپ ہو گئے، بالکل بول نہیں پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کیوں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. کہتے ہیں علی کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کے نکاح کے لیے ان سے شادی کا ارادے کی نیت سے کہ اگر آپ سمجھیں تو ان سے نکاح کر لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ. بس چپ ہو گئے. سیدنا علی نہ ہاں نہ انشاءاللہ، وہ چلے گئے. تو جن صحابی نے بھیجا تھا نا، تو نے کہا میں نے کہا تھا نا مجھے نہ بھیجو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کیا انہوں نے کچھ تو کہا ہوگا. کہتے ہیں کہا انشاءاللہ. تو کہتے ہیں یہی تو ہاں ہوتی ہے. نہ کب کہا انہوں نے، کیوں کہا انشاءاللہ؟ وہی بھی آ گئی، انشاءاللہ بھی کہا. کیوں کہا؟ علماء نے کہا کہ اصل میں انشاءاللہ اس لیے کہا کیونکہ ابھی فاطمہ سے پوچھا نہیں تھا. گھر گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو.
تو پچھلی دفعہ بات کی تھی جو ہمارے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، لڑکیوں سے پوچھا ہی نہیں جاتا، یہاں وہی آ چکی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کوئی فیصلہ کر لیتے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنا تھا کہ یار کہ ابا جان آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ کبھی آپ کے خیال میں وہ کہہ سکتی تھی؟ نہیں کہتی، ان کے تو جان حاضر تھی اپنے والد کے لیے، لیکن سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹیوں سے پوچھا کرو، وہ بھی انسان ہیں، ان کا بھی دل ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلاً میں بات کر چکا ہوں پچھلی دفعہ۔ پوچھا جا کے فاطمہ علی کا رشتہ آیا کر دوں، انہوں نے کہا منظور ہے۔ پھر جا کے اعلان کیا، سیدنا علی کو بلایا، علی منظور ہے، اور پھر سارے مسجد بھری ہوئی تھی کھچا کھچ، وہاں اعلان کیا، اور پھر نکاح پڑھایا مسجد کے اندر، اور پھر رخصتی کچھ دیر بعد ہوئی، اور رخصتی میں سبحان اللہ کیا شان سے رخصتی ہوئی، سیدہ فاطمہ کو دلہن بنایا گیا، اور اونٹ لایا گیا گھر کے باہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے، دونوں کو دعا دی، معوذتین کہتے ہیں، معوذتین پڑھ کے ان کے پانی میں پھونکا، اور پانی ان کے اوپر دونوں سیدنا علی سیدہ فاطمہ کے اوپر چھڑکا، رقیہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور پھر اونٹ پہ بٹھا کے گئے اور کہا سیدنا علی سے کہ علی میں آتا ہوں، ابھی میں آؤں گا، رات کو انتظار کرنا میرا۔ رات کو عشاء پڑھ کے گئے گھر میں، پھر وہی بات کی، پانی منگوایا، معوذتین پڑھی، سورہ فلق سورہ ناس پھونک کے چھڑکا دونوں کے اوپر، ان کے لیے دعا کی۔ پھر گئے اگلے دن، بلایا سیدنا علی کو، علی ولیمہ کرو، اور سیدنا علی بہت غریب انسان تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مال پیسہ نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا دیکھا؟ شرافت دیکھی، اخلاق دیکھا، دین دیکھا۔ ہم لوگ مال کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کہا علی ولیمہ کرو، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکرا ہے، دمبا ہے، انہوں نے کہا دمبا لے کے آؤ، دمبے کو ذبح کیا گیا، پھر سیدنا علی کو بھیجا کچھ پیسے دے کے، تقریباً شاید 9 درہم دے کے بھیجا، اس میں گھی منگوایا گیا، چھوارے منگوائے گئے جو خوش کھجور ہوتی ہے، اور شہد منگوایا گیا، اس شہد گھی اور چھواروں کی سویٹ ڈش بنائی گئی، اور کہا سارے مدینہ والوں کو بلا لاؤ۔ کتنی بڑی دعوت! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے بھی ولیمے کیے، اور تکلفاً بھی ولیمہ کیا۔ اپنی بیٹی فاطمہ کا ولیمہ تکلف، پورے مدینہ منورہ کی دعوت تھی، سب کو بلا لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے برتن کے اوپر، اور سب کو اپنے دست مبارک سے ڈال کے دیا، سارے مدینہ منورہ والوں نے کھایا، پھر بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ یہ شادی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داماد چنے، اپنی بیٹیوں کے لیے شوہر چنے، اخلاق والے، دین والے، شرافت والے، محبت والے۔ تو شوہروں کو چاہیے کہ اخلاق والا بنے، جو شوہر ہیں اور جو شوہر بننا چاہتے ہیں، اپنے اندر دین پیدا کریں۔ اگر محبتیں گھروں کے اندر لانی ہے، اللہ کی طرف سے محبت آتی ہے، اور محبت کا کرائٹیریا اللہ کی طرف سے آنے کا صرف دین ہے، اعمال صالح ہیں، نیک اعمال ہیں، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور دوسرا اخلاق پیدا کریں، محنت کریں، اخلاق بنائے جاتے ہیں۔ اخلاق، ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمزوریاں رکھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری کمزوری ہو کہ مجھے غصہ جلدی آتا ہے، ہو سکتا ہے میری کمزوری ہو کہ میرے اندر تکبر ہے، ہو سکتا ہے میرے اندر کمزوری ہو کہ میرے اندر عجب ہے، ہو سکتا ہے میرے اندر کمزوری ہو کہ میرے اندر حسد ہے، ہو سکتا ہے میرے اندر کمزوری ہو کہ مجھے اندر دل میں دنیا کی محبت ہے۔ یہ ساری روحانی کمزوریاں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس کے اندر کوئی کمزوری ہو اس کمزوری کو وہ ایکسیپٹ کر لے، میں تو ایسا ہی ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، مجھے ایسا نہیں رہنا، مجھے بہتر بننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے کہ اپنی اخلاق کے اوپر محنت کر کے جب موت کا وقت آئے تو ایسے حال میں اللہ کے سامنے پیش ہو کہ تمہاری ساری روحانی بیماریاں ختم ہو گئی ہوں۔ یہی تو زندگی کا مقصد ہے کہ اپنے اوپر محنت کرو۔ ہر بندے کی اپنی کمزوری ہے، میری اپنی کمزوریاں ہیں، اور ہر بندے کو اپنی کمزوریوں کے اوپر محنت کرنی ہے تاکہ موت سے پہلے انسان
اپنے اخلاق کو بنا کر اللہ کے سامنے پیش ہو، تو اخلاق کے اوپر محنت کریں۔ یہ کرائٹیریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو چننے کا بتایا، دین اور اخلاق۔ اگر ہماری شادی ہو گئی، اب تو بیچاری پھنس گئی ہماری بیوی، لیکن اس کو ساری عمر کے لیے تو مت پھنسائیں بیچاری کو، اخلاق پہ محنت کریں ہم سب لوگ۔ دوسری چیز جو شوہروں کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ قوام کا مطلب بھی شوہر صحیح سے نہ سمجھ پائے انفارچونیٹلی۔ قوام کا سمجھے مطلب کہ وہ حاکم ہے اور جیسے کہ بیویاں غلام ہیں یا رعایا ہیں۔ قوام کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے نگران، قوام کا مطلب ہوتا ہے کیئر ٹیکرز، کہ اے مردو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کی ٹیک کیئر کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم نے ان کو کما کے کھلانا ہے، تم نے ان کو گھر جگہ رہنے کی جگہ لے کے دینی ہے، تم نے ان کے نفقہ کا خیال رکھنا ہے، ان کی لباس کی ضروریات کو تم نے پورا کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کی ضروریات کو تم نے پورا کرنا ہے، ان کی اور بھی جو ذاتی ضروریات ہیں ان کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اے مردو تم قوام ہو۔ میں پچھلی دفعہ پہ شاید یہ بات کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل کماتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے اوپر ظلم اور ہے کہ ایسے بھی ہیں جو کہ خود تو کماتے نہیں ہیں بلکہ اپنی بیویوں کو لگا دیتے ہیں کام کرنے کے اوپر۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ایک عورت کے اوپر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور کچھ ہیں وہ اتنے لالچی ہوتے ہیں، اتنے حریص ہوتے ہیں، اتنی دنیا کی محبت ہوتی ہے کہ جو کما کے لا رہے ہیں اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے، اور چاہتے ہیں کہ میری بیویاں بھی میرے ساتھ آ کے کام کریں تاکہ ہم جو ابھی ایک چھوٹی گاڑی چلا رہے ہیں وہ بڑی گاڑی چلائیں۔ حرص ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم 3 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو وہ 4 بیڈ روم کا گھر ہو، اس لیے اپنی بیویوں کو ساتھ کام پہ لگاتے ہیں۔ بیویوں کا یہ کام نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کا خیال رکھیں۔ انبیاء نے خیال رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی جب وہ اپنی بیوی کا خیال رکھنے کے لیے آگ لینے گئے تھے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ جا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ امید سے تھیں، پریگننٹ تھیں، سردی کی رات تھی، اندھیرا تھا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ایک دم آگ نظر آئی، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہاں رکو، مجھے نظر آ رہی ہے آگ، ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی سی آگ تمہارے لیے لے آؤں۔ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، تمہارے لیے آگ لے آؤں، سردی کی رات ہے، تمہیں سردی لگ رہی ہوگی، میں تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تم اس سے کچھ گرمی حاصل کرو۔ اس نیت کے ساتھ گئے تھے اور ملا کیا؟ نبوت۔ علماء نے یہ بھی لکھا بیوی کا خیال کرنے سے نبوت تو نہیں ملے گی لیکن ولایت ضرور مل سکتی ہے۔ نبوت کا دروازہ تو ختم ہو گیا، بند ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، وہ خاتم النبیین ہیں، لیکن ولایت کا دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہے۔ بیوی کا خیال رکھنے سے نبوت تو نہیں ملے گی لیکن ولایت ضرور مل سکتی ہے، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب مرد کہتے ہیں کہ جی ہمارے حقوق کیا ہیں، اور بیویاں کہتی ہیں ہمارے حقوق کیا ہیں۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، اگر رشتہ داری نبھانی ہے نا، گھروں میں سکون پیدا کرنا ہے، اگر گھروں کے اندر گھروں کو ایک خوشحال گھرانہ بنانا ہے،
تو ہر بندہ ایک چیز کا، پلیز میری ریکویسٹ ہے سب لوگوں کے ساتھ، کہ ایک چیز کا خیال کر لیں، وہ یہ کریں کہ اپنے حقوق کو بھول جائیں اور اپنے فرائض کا خیال کریں۔ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہو رہا۔ اس چیز کو سب لوگ بھول جائیں، شوہر بھی بھول جائے، بیوی بھی بھول جائے، والدین بھی بھول جائے، اولاد بھی بھول جائے، آنیسٹلی بہن بھی بھول جائے، بھائی بھی بھول جائے، ہر بندہ یہ بھول جائے کہ میرے حقوق کیا ہیں، میرا حق کیا ہے، لوگوں کو میرے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، اس چیز کو بھول جائیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں، میرا فرض کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے دوسروں کے ساتھ۔ اب یقین کریں اگر ہر بندہ اس پرنسپل کو، اس اصول کو اپنا لے گا نا، تو انشاءاللہ تعالی سارے گھرانے خوشحال گھرانے بن جائیں گے، وداؤٹ اے ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، لا شک کافی، بالکل۔ ہر بندہ اپنے حقوق کو بھول جائے، اپنے فرائض کا خیال کرے، انشاءاللہ تعالی سارے گھرانے خوشحال گھرانے بن جائیں گے۔ تو پلیز اپنی رسپانسبلٹیز کا خیال کریں، اپنے رائٹس کو بھول جائیں، اور جہاں ہمارے فرائض کی بات آتی ہے، حقوق کی بات ابھی چھوڑ دیتے ہیں، حقوق کی بات کریں گے جب خواتین کی بات کریں گے، پھر ان کو جب سمجھائیں گے ان کے فرائض کیا ہیں تو اس سے خود ہی سمجھ جائیں کہ مردوں کے حقوق کیا ہیں، مردوں کے حقوق کیا ہیں۔ جی لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ جب بات کرنی ہے ہم نے مردوں کی ذمہ داریوں کے اوپر، مردوں کی رسپانسبلٹی کے اوپر، شوہروں کی رسپانسبلٹی کے اوپر، تو آج ہم مردوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے، اپنے فرائض کو سمجھ لیتے ہیں۔ بس اللہ کی خاطر جانے دیں اپنے حقوق کو۔ وہ ہم عورتوں کو سمجھائیں گے کہ دیکھو مردوں کے تمہارے فرائض کیا ہیں، تم نے کیا کرنا ہے۔ تو پہلی بات جو سمجھنے والی ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری جو مرد اور شوہر میاں بیوی کے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کی سب سے جو بیسک پرابلم ہے نا، وہ بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہم خواتین کو اپنے لیول پہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں نا وہی میری بیوی بھی سوچیں، جو میں کر رہا ہوں وہی میری بیوی بھی کریں۔ یہ چیز تو دو مردوں کے درمیان نہیں ہو سکتی۔ میری ایک پرسنالٹی ہے اور آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، میرا ایک مزاج ہے اور آپ کا ایک مزاج ہے۔ اگر میں چاہوں کہ آپ سب کے مزاج میرے مزاج کے مطابق ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے دو انسان ہیں، اگر ٹوئنز بھی پیدا ہو جائیں نا تو ان کی بھی بہت سملر عادات ہوتی ہیں لیکن سیم نہیں ہوتی ہیں۔ ایک جیسے عادات، ایک جیسا مزاج نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور اوپر سے ایک مرد اور ایک عورت اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف جنس پیدا کی ہے، وہ ایک مختلف انسان بھی ہے اور ایک مختلف جنس بھی ہے۔ اس کے اللہ جس طرح وہ آپریٹ کرتی ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو سسٹمز رکھے ہیں وہ ڈیفرنٹ سسٹمز ہیں۔ اس کو ہر ماہ میں کچھ دن حیض آتا ہے، مردوں کا نہیں آتا۔ میڈیکل سائنس نے تو پوری ایک ٹرمینالوجی بنا لی، ایک PMS ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ان کا موڈ ایک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ مختلف لوگ ہیں، مختلف جنس ہیں، آپ ان سے وہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ میں ایسا بن جاؤں۔ ان کے موڈ سوئنگز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ان کی ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، ان کے اندر جب وہ امید سے ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کے موڈز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر کا سارا سسٹم ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلٹی دی ہے ان کی ہارمونز میں، جنرلی اسپیکنگ، اس لیے ان کی وے آف تھنکنگ مور اور لیس ایک جیسی رہتی ہے، اور اس کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ بے شک حکیم ہے، اللہ تعالیٰ سے الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز حکمت سے پیدا کی ہے۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلٹی دی ہے کیونکہ انہوں نے باہر جا کے کام کرنا ہے، دنیا چلانی ہے، عورتوں نے گھر میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف بنایا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ میری بیوی ویسے کیوں نہیں سوچ رہی جیسے میں سوچ رہا ہوں، تو یہ انسان کی بے وقوفی ہے، ایک مرد کی بے وقوفی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی مختلف۔ اس کی اولاد ہوتی ہیں، اس کو حیض آتے ہیں، اس کا پورا سسٹم اندر سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس لیے پلیز خواتین کو اپنے لیول پہ مت سوچیں۔
وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ خواتین ناقصات العقل ہیں، وہ مرد بڑا اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جی وہ ناقصات العقل ہیں، ان کی عقل میں کمی ہے. اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، وہ پیشنیٹ ہوتی ہیں، اور جب جذبات آ جاتے ہیں نا تو جذبات انسان کی عقل کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور جب جذبات عقل پہ حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ عقل سے اس طرح نہیں سوچتی ہیں جیسے کہ مرد سوچ سکتے ہیں. اس لیے ان کو ناقصات العقل کہا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی عقل ہے ہی نہیں، وہ بیوقوف ہیں. بیوقوف نہیں ہیں، کئی دفعہ تو مردوں سے زیادہ عقل مند ہوتی ہیں، کئی دفعہ. تو جنرلی چونکہ ان کے جذبات ان کی عقل پہ غالب آ جاتے ہیں اور وہ عقل کا استعمال ٹھیک طریقے سے کئی دفعہ نہیں کر پاتی، اس لیے ان کو ناقصات العقل کہا گیا ہے. لیکن کہنے کا مقصد، یہاں پہ اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، وہ پیشنیٹ ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اندر وہ پیشنیٹ ہو جاتی ہیں. مرد تھوڑا سٹیبل ہوتا ہے، مرد اس طرح نہیں سوچتا جس طرح وہ سوچ رہی ہوتی ہیں اس وقت. تو پلیز سب سے بنیادی پرابلم جو شوہر اور مرد کے رشتے کے درمیان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مرد خواتین کو سمجھ نہیں پائیں. یہ چیز اگر ٹھیک ہو جائے کہ ہم ان کو دوسرا انسان سمجھیں اور دوسری جن سمجھیں، انشاءاللہ العزیز بہت ساری پرابلمز تو اسی سے ٹھیک ہو جائیں گی، اسی سے ٹھیک ہو جائیں گی. تو ان کو سمجھیں، ان کا خیال کریں. اور یہ بھی دیکھیں کہ چونکہ وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. دوسری پرابلم، وہ انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، اور میں بھی انسان ہوں، میں بھی فرشتہ نہیں ہوں. یہ ہماری ایک عجیب پرابلم ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو آئی ہے وہ جنت کی حور ہے. وہ شکل صورت میں جنت کی حور ہو سکتی ہے، لیکن بحیثیت انسان وہ انسان ہے، وہ حور نہیں ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے. میرے اندر بھی خیر ہے اور میرے اندر بھی شر ہے. ہر انسان، اللہ کہ وہ شیطان بن جائے، ہر انسان کے اندر خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے. اور ہم ایکسپیکٹیشنز ہماری یہ ہوتی ہیں کہ جیسے وہ ایک جنت کی حور بن کے، ایک فرشتہ بن کے زندگی گزاریں. اور پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ اس کی جتنی بھی کمزوریاں، کوتاہیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، کھانا جو ہے ٹھیک نہیں بناتی، روٹیاں اس کی گول نہیں ہوتی، اس کی ٹرائنگل ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. ساری چھوٹی چھوٹی 2 4 5 جو تھوڑی اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں نا، اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہے. 100 میں سے لٹرلی آنیسٹلی اسپیکنگ اگر کوئی خاتون شریف النفس خاتون ہے، اس کے اندر تھوڑی بہت بھی اچھائی ہے نا، یا اچھائی ہے سمجھیں، اگر وہ اچھی خاتون ہے، اس کے اندر خامیاں بہت کم ہوتی ہیں، اس کے اندر اچھائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا کہا؟ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ایڈوائس ہے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے. اہم نصیحت کو وصیت کرتے ہیں، وصیۃ من اللہ. اللہ تعالیٰ ایک نصیحت کر رہے ہیں بندوں کو. اللہ تعالیٰ کو تو حکم دینا چاہیے، حکم ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک نصیحت ہے کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن عظیم الشان. کوئی انسان اگر اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے تمہیں ان کی کوئی بات اچھی نہ لگے. اگر ان کی کوئی ایک آدھ بات، 2 باتیں، 5 باتیں اچھی نہیں لگتی جو تم پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ادھر یہ کہا کہ وہ جو بری باتیں بھی ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کو جن کو کہ تم برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی خیر کثیر رکھی ہو. دوسری باتوں کو تو بھول ہی جاؤ جو اچھی باتیں، کہ وہ باتیں جو تمہیں بری لگ رہی ہیں ہو سکتا ہے ان کمزوریوں، ان بری باتوں کے اندر بھی خیر چھپی ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ تو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وہ جو بری باتیں لگ رہی ہیں ان کو بھی اگنور کرو، یعنی ان کے اندر بھی خیر ڈھونڈو. ہو سکتا ہے کہ وہ خیر اس کے اندر ہو. کوئی خاتون ہے مثال کے طور پہ، کسی کی بیوی ہے، وہ بہت پیشنیٹلی بات کرتی ہے،
آپ کو برا لگتا ہے کہ جی میری بیوی ہر وقت میرے سے اتنی پیشنیٹلی بات کیوں کرتی ہے، صرف وہ جی 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 کیوں نہیں کرتی رہتی میرے آگے آ کے. ہمیں لگ رہی ہے بری بات، لیکن میں ان طرح کی خواتین کی آپ کو فضائل گنواؤں. یہ خواتین جب دین پہ آتی ہیں نا تو پکا دین کے اوپر آتی ہیں، اور یہ صرف دین پہ آتی نہیں ہے، یہ بہت لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، پیشنیٹ ہوتی ہیں. تو پھر اس پیشن کی وجہ سے، اس جذباتی نیچر کی وجہ سے، اس جذباتی فطرت کی وجہ سے جب ان کے اندر دین کی سمجھ آتی ہے تو وہ ایک تو دین پہ پکی خود مضبوط ہوتی ہیں، کچھ جذباتی ہوتی ہیں، اور دوسرا ان کے جذباتی پن کی وجہ سے بہت خواتین، دوسری خواتین دین پہ آنے کا وہ دین پہ آ جاتی ہیں، یہ سبب بن جاتی ہیں ان کے دین پہ آنے کا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے سے صرف جی 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 کیوں نہیں کر رہی، اتنی جذباتی کیوں ہے، ہر وقت جذبات سے کیوں بولتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کیا پتہ اس چیز کے اندر جس کو تم برا سمجھ رہے ہو، اس کے اندر اللہ نے بہت خیر کثیر چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کی وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ انسان ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی کمزوریاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، لیکن اس کمزوری کوتاہیوں کے اندر بھی خیر ہو سکتی ہے. اور باقی تو ہیں ہی، وہ بھی تو ڈھونڈو جو اتنی ساری. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کی کچھ باتوں کو برا سمجھتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بھی تو رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو سمجھیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ خاتون ہیں، وہ عورت ہے، وہ لڑکی ہے، آپ مرد ہیں، آپ لڑکے ہیں، آپ کی جنس مختلف ہیں. اور دوسری بات کہ وہ کمزور ہیں، مرد طاقتور ہیں، وہ فزیکلی بھی کمزور ہیں، وہ فزیکلی ہی کمزور ہیں. اور کمزور پہ تو ویسے ہی رحم کرنا چاہیے. جو کمزور پہ رحم نہیں کرتا وہ تو ظالم ہوتا ہے، وہ تو فرعون ہوتا ہے. خاتون کمزور ہوتی ہے، کمزور ذات ہوتی ہے، اور کمزوروں پہ رحم کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ تو کسی 5 سال کے بچے سے بھی پوچھے نا، وہ بھی بتا دے گا جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہو کہ کمزور پہ رحم کرنا انسانیت ہے اور بالکل مسلمانیت ہے، ایمان کا تقاضا ہے. ایک عورت تھی، اس نے اپنی بلی کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا. غصہ آیا بلی پہ، اس نے کمرے میں بند کر دیا، اس کو نکلنے نہیں دیا کھانے پینے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں اس ایک کمزور بلی پہ ظلم کرنے کی وجہ سے، وہ جہنم میں پھینک دی گئی. تو ایک بلی کمزور جان پہ ظلم کرنے کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو سکتے ہیں کہ ایک بندے کی ساری نیکیاں ضائع کر کے اس کو جہنم میں پھینک سکتے ہیں، تو انسان ہے. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اکرام دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ میں نے بنی آدم کو اکرام دیا ہے. تو اگر اس پہ ظلم کیا جائے تو پھر کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے. عورت کمزور ذات ہے، اور کمزور ذات پہ جو ظلم کرتا ہے اس کو اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ، پرخلوص توبہ کر کے اس عورت سے معافی مانگ کے اپنی آخرت سنبھال لینی چاہیے، ورنہ بہت خطرے کی علامت ہے، خطرے کی گھنٹی ہے. آنیسٹلی میں اس وقت بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں، کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا میں ادھر. اگر کسی نے اپنی عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر وہ معافی مانگ کے اللہ سے توبہ کر کے نہیں جاتا تو بہت خطرے کی علامت ہے. تو عورت مختلف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے نا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو پسلی کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی. یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ مختلف ہے، اس کو سیدھا مت کرو، سیدھا کرنے کی کوشش بھی مت کرو. وہ مختلف ہے، یہ کہنا کہ مقصد یہ ہے کہنے کا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش ہی مت کرو. تم یہ نہ سوچو کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی وہ، میرا وزن 70 کلو ہے تو اس کا بھی 70 ہی ہو. ہم مرد ہیں، وہ عورت ہے. اگر میرے اندر طاقت ہے تو اس کے اندر بھی طاقت ہو. میں نے پچھلی دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا کہ مرد صاحب جو ہیں اپنی بیوی کو تانے دے رہے تھے کہ تم باڈی بلڈر نہیں ہو. سبحان اللہ، اللہ کے بندے، وہ عورت ذات ہے.
کچھ مرد یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو ان سے سپیریئر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں، اور اس بہتر سمجھنے میں یا بہتر سمجھتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں۔ لٹرلی اس آیت کا غلط مفہوم سمجھ بیٹھے، الرجال قوامون علی النساء کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے حاکم ہیں۔ پہلے دن سے، شادی کے بعد پہلے دن سے ان کا ایٹیچیوڈ اپنی بیوی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جی میں حاکم، تم رعایا، یعنی میں مینیجر، تم سب آرڈینیٹ۔ ہم اس کا مطلب ہے کہ شادی کا مطلب ہی نہ سمجھ پائیں۔ شادی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انسان کی، میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو سب لوگوں کے اندر، مرد اور عورتوں کے اندر ایک خواہش رکھی ہے، اس خواہش کو پورا حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف ایک جانور کی طرح زندگی گزارنے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک محبت اور پیار کا رشتہ ہے، اور ایک دوستی کا رشتہ ہے، ایک دوستی کا رشتہ ہے۔ بیوی مرد کی دوست ہے اور مرد بیوی کا دوست ہے، یہ محبت، پیار، دوستی کا رشتہ ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں کرنا تو سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، سیرت پڑھ کے دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ ان کا پیار، ان کے ساتھ ان کا برتاؤ، اگر واقعی میں ایک حاکم رعایا کا رشتہ رکھنا ہوتا نا تو سب سے آسان تھا سیدہ عائشہ کے ساتھ رکھنا۔ وہ تو ان کے درمیان ایج ڈفرنس کتنا زیادہ تھا، سبحان اللہ، 40+ ایئرز، آلموسٹ 40 سال سے زیادہ ایج ڈفرنس تھا۔ وہاں پہ تو واقعی کہتا تم بچی ہو چھوٹی سی، تمہیں کیا پتا، مجھے پتا ہے سب کچھ، میں جو کہوں گا ویسے کرنا ہے، ایسے ہو سکتا تھا نا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زندگی کو دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں۔ میں ایک واقعہ سناؤں کہ 2 سناؤں کہ 3 سناؤں کہ 10 سناؤں؟ ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ، پہلے دن سے غصہ، ڈانٹ ٹپٹ، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، یہ کیسے کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا، کپڑے کیوں نہیں استری ٹھیک کیے، کھانا کیوں نہیں ٹھیک بنایا، فلاں۔ آپ جا کے دیکھیں تو صحیح۔ وہ جو واقعہ ہے مشہور، ایک دفعہ سفر سے واپس آ رہے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو عصر کے بعد تھا غالباً وقت، کوچ کا ارادہ تھا کہ اب یہاں سے چلیں گے، جگہ جگہ پڑاؤ کرتے تھے پھر چلتے تھے، تو کوچ کا وقت آیا، سارے صحابہ تھے ساتھ، بہت بڑا قافلہ تھا ساتھ میں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے دیکھا تو دیکھا کہ گردن کا جو ہار ہے نا وہ نہیں ہے، غائب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ میرا ہار گم گیا، میرا ہار کہاں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، کہتے ہیں کہ ان کا ہار ڈھونڈو۔ امیجن کریں بیوی کا ہار، ایک لاڈلی بیوی کا ہار گم گیا، صحابہ کو لگا دیا چلو سارے ہار ڈھونڈو۔ ہار ڈھونڈتے رہے، ہار نہیں ملا۔ مغرب کا وقت ہو گیا، اب تو اندھیرا ہو گیا، اب تو کوچ کرنا بھی مشکل تھا، تو انہوں نے کہا چلو اب یہیں پڑاؤ کریں گے، صبح روشنی کے بعد کریں گے۔ کس لیے پڑاؤ ہو رہا ہے؟ بیوی کا ہار گم ہو گیا۔ میرے جیسا بندہ ہوتا تو کیا کرتا، شامت آ جاتی بیچاری کی، سارے لوگوں کو رکوا دیا ہے، ہم لوگ جا رہے تھے جماعت کے طور پہ، آپ کی وجہ سے ہم سب لیٹ ہو گئے، ہم مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، یہی ہوتا نا ہمارا ریاکشن۔ کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ مغرب آئی، مغرب پڑھی، عشاء ہو گئی، عشاء پڑھی۔ اب فجر، اب جتنا پانی تھا نا وہ ختم ہو گیا، جو پانی ساتھ لے کے چل رہے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب فجر کے لیے وضو کا پانی نہیں ہے ان کے پاس۔ صحابہ نے کہا، اور تیمم کی آیات ابھی نہیں آئی، صرف وضو سے، پانی سے وضو کر سکتے تھے۔ تو نبی کریم، سارے صحابہ پریشان، فجر کا وقت آنے والا ہے، پانی ہمارے پاس ہے نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی بیٹی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، دیکھیے ہم نماز کیسے پڑھیں فجر کی۔ سیدنا ابو بکر کو بڑا غصہ آیا، وہ غصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک کے اندر گئے،
اور دیکھا سبحان اللہ کیا سین دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ بیٹھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں تکیہ بنا کے سو رہے ہیں فجر سے پہلے. اللہ اکبر. غصے میں اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اشاروں سے تمہاری وجہ سے ہوا یہ. سیدہ عائشہ چپ. تو اور ان کو غصہ نکل نہیں رہا، تو جا کے نا ان کی پسلی کے اندر انگلی ماری ایسے کر کے، تمہاری وجہ سے. وہ بیچاری جیسی پسلی لگی، اور پسلی میں انگلی لگی تو سیدھی ہو کے ایسے بیٹھ گئی، ہلی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں اٹھ جائیں. تو غصے میں اپنا غصہ دکھا کے باہر نکل آئے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جبریل علیہ السلام تیمم کی آیات لے کے آ گئے. فتیمموا صعیدا طیبا، پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اللہ اکبر. پہلے کسی امت کو مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری بابرکت خاندان ہے کہ تمہاری خاندان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تیمم کی نعمت عطا کر دی. اب سیدنا ابو بکر کا غصہ سب ختم، اب تعریف ہو رہی ہے نا. تیمم کیا گیا، فجر پڑی گئی. اب کہا چلو چلتے ہیں، ہار تو نہیں مل رہا. تو اللہ کی شان، اونٹنی پہ بیٹھے، جب اونٹنی کھڑی ہوئی تو ہار نیچے. اونٹنی کے تکوینی امر چل رہا تھا، اللہ کی طرف سے ایک یہ مقرر تھا، یہ مقدر تھا. لیکن کہنے کا مقصد کہاں غصہ، کہاں چیخ، کہاں ڈانٹ ڈپٹ، کچھ بھی نہیں. واقعہ عفق، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہتان لگ گیا اتنا بڑا، سبحان اللہ. جب آخر میں آیات نازل ہوئی سورۃ النور کی، جب برات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی سیدہ عائشہ کی کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو، ھذا بہتان عظیم، یہ تو اتنا بڑا بہتان لگا دیا تم نے میرے محبوب کی چہیتی کے اوپر. اس وقت سیدہ عائشہ سبحان اللہ جب آیات نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھ کے سنائی کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی. اس وقت ان کی حالت سے پہلے وہ اتنی ناراض ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ہر بندہ بات کر رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر بھیج دیا تھا کہ عائشہ تم اپنے والدین کے گھر جا کے تھوڑی دیر رکو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دیں. لوگ باتیں کر رہے ہیں. وہ اس چیز سے اتنی اپسیٹ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ یقین کیسے کر لیا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں. انہوں نے اس کے بارے میں سوچا بھی کیسے، یقین تو نہیں کیا، اس بارے میں سوچا بھی کیسے. تو جب آیات نازل ہوئی تو سیدہ عائشہ کی والدہ کہتی ہیں کہ عائشہ اٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے کہا میں تو اس وقت صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی، میں تو صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی اس وقت. یہ ناز کا معاملہ ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی. بیویاں بھی ناراض ہو سکتی ہیں، بیویاں بھی اپسیٹ ہو سکتی ہیں کسی بات پہ، اور ہم ہمت کیسی ہوئی، جرت کیسی ہوئی اس طرح بات کرنے کی. اللہ اکبر. کتنے واقعات سناؤں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے تھے، مسواک کرتے تھے سب سے پہلے تاکہ میرے منہ سے کوئی بدبو نہ آئے، جبکہ ان کے منہ سے بدبو نہیں آتی تھی. لیکن امت کو سکھانے کے لیے کہ اپنی بیوی کو چاہتے ہو کہ وہ 60 سال کی عمر میں بھی پہلے دن کی دلہن کی طرح نظر آئیں، تو تم بھی تو دلہا بن کے نظر آؤ نا. تم بھی اپنے منہ کو صاف کر لیا کرو، اپنے کپڑوں کو بدل لیا کرو. مسواک کرتے تھے، ان کے پاس آتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان کو کہانیاں سناتے تھے، کہانیاں سناتے تھے. اس کے اندر لیسن چھپے ہوتے تھے، اس کے اندر مورلز ہوتے تھے، اس کے اندر اخلاقیات کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن کہانی سناتے تھے، ان کو وقت دیتے تھے. آج کل تو میرے جیسا کہ جی میں تو پتہ نہیں کیا مارکا مار رہا ہوں دین کی خدمت میں، سفر میں اور صبح شام پڑھانے میں، اور پتہ نہیں کیا مارکا ماروں، میرے پاس تو بیوی کے لیے وقت ہی نہیں ہے. ایک دفعہ میں اپنے استاد کے پاس گیا، اپنے استادوں میں سے استاد کے پاس بڑے عالم ہیں، تو ان کو میں نے بڑا اپنی سورٹ آف تعریف کرتے ہوئے بتایا، جی حضرت پچھلے اتنے مہینوں میں تو میں اتنا مصروف، اسفار پہ اسفار، اسفار پہ اسفار، صبح شام
پڑھائی بیانات وغیرہ، میں اپنی وائف کے پاس بیٹھنے کو وقت ہی نہیں ملتا. میں سمجھا تو کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ جیتے رہو. ڈانٹ پڑ گئی ٹھیک ٹھاک. کہتے کیا مطلب ہے اس کا کہ تمہارے پاس بیوی کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھا کرو، روزانہ بیٹھا کرو. جب سفر میں نہ ہو تو اس کے ساتھ روزانہ بیٹھا کرو، کھانا اکٹھے کھایا کرو، اس کے ساتھ تھوڑی بات کیا کرو. وہی ڈانٹ پڑ گئی ٹھیک ٹھاک. کہتے یہ کون سا دین ہے؟ میں نے کہا جی جزاک اللہ خیر. دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہمیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ کے بات کرتے تھے. ہر روز عصر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے گھر جاتے تھے سب کی خیریت دریافت کرنے کہ آپ ٹھیک ہیں، کوئی ضرورت، کوئی پریشانی، کوئی بات. سب کے گھر جاتے تھے اور اس کے بعد جس کی باری ہوتی تھی پھر ان کے گھر قیام کرتے تھے. سب کے گھر جا کے ان کی خیر خبر لینے جاتے تھے. یہ سنت ہے، یہ سیرت ہے، یہ دین ہے. ہم اگنور کرتے ہیں اپنی خواتین کو انفارچونیٹلی. پھر ایک جو مسئلہ ہے، اللہ اکبر، طلاق کی دھمکیاں. یہی نہ کیا تو میں طلاق دے دوں گا، یہی نہ کیا تو میں چھوڑ دوں گا، تو میں اپنے گھر بھیج دوں گا. یہ تو اس کا گھر تو بیچاری کا یہ نہ تک جہاں رہ رہی ہے، کیا مطلب ہے اپنے گھر بھیج دوں گا، اس ہمارے والدین کے پاس چھوڑاؤں گا، فلاں کر دوں گا. اللہ اکبر. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس خاتون کو ایک دفعہ شوہر کی طرف سے یہ الفاظ کہہ دیے گئے، اس کے بعد اس عورت کا اپنے شوہر پہ اعتماد اٹھ جائے گا ہمیشہ کے لیے. وہ ایک ایسا اٹھے گا کہ وہ اعتماد کبھی دوبارہ بحال شاید ہی ہو سکے. ناممکن تو نہیں میں کہتا، لیکن شاید ہی ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ ایک مرد جو ایک دفعہ یہ کہہ سکتا ہے، اس کا مطلب وہ دوبارہ بھی کہہ سکتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بے اعتمادی کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارے گی اپنی. میں ہی نہیں کہتا کہ طلاق گناہ ہے. جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں جبکہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ناممکن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت رکھی ہے. لیکن وہ بہت ایکسٹریم کیسز کے اندر ہے. یہ جو روز روز کی دھمکی، ایسے ہیں لوگ. اور میں آپ کو کیا کہوں، ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ صرف دھمکی دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں. اور ایک دیتے ہیں اور پھر دوسری دیتے ہیں اور پھر تیسری دیتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ میں آتی ہے میں نے کیا کیا، اور پھر مفتیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں فتوے ڈھونڈنے کہ جی ہوئی کہ نہیں ہوئی، جبکہ ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر وہ نہیں مانتے کسی مفتی کی بات، اور پھر رہتے ہیں اور گناہ کی زندگی گزارتے ہیں ساری عمر. تو یہ جو طلاقوں کی دھمکی دینا، یہ نہایت بزدلی کی بات ہے، نہایت بزدلی کی بات ہے اور نہایت کمزوری کی بات ہے. روحانی کمزوری ہے. روحانی بیماری نہیں کہہ رہا میں، روحانی کمزوری کہہ رہا ہوں. کمزوری ہے کہ انسان کی، وہ مرد کیسا مرد ہے جو کہ اتنا کمزور ہے کہ بات بات پہ اس کا جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ لوز کر دیتا ہے اور اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے. وہ کیسے محبتیں پیدا ہوں گی؟ آپ سوچیں کہ میرے پاس ایک ڈنڈا ہو اور آپ ذرا سی کوئی دو باتیں ہو، میں ڈنڈا اٹھا لوں، کہوں گا میں سر پھاڑ دوں گا تمہارا. آپ کبھی مجھ سے محبت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. کبھی محبت نہیں کر سکتے آپ مجھ سے. اگر میں ہر ایک ڈنڈا یہاں رکھا اور کہوں گا یہ ڈنڈا ماروں گا اگر ذرا سی اونچ نیچی، آپ ڈرتے رہیں گے لیکن محبت نہیں کر سکیں گے. ہو سکتا ہے بات مان جائیں ڈر کی وجہ سے، کبھی میری بات نہیں مانیں گے محبت کی وجہ سے. اور ویسے اس ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ جو قرآن کے ٹیچرز نے بھی ایک ڈنڈا رکھا ہوتا ہے نا اپنے پاس، اور ہر وقت ڈنڈے مارتے رہتے ہیں بچوں کو. بچوں کے اندر قرآن کی محبت کیسے آئے گی؟ کبھی آ سکتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، وہ سستی دکھائیں، تھوڑا ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن ایسے بھی ہے ڈنڈا رکھو، لٹرلی ڈنڈا رکھا ہوتا ہے. ذرا سی غنہ کم ہوا اور مد کم ہو گئی تو ٹھنڈا لگتا ہے. آپ کے خیال میں اس بچے کے اندر کبھی قرآن کی محبت آ سکتی ہے؟ ڈنڈے سے کبھی محبت نہیں پیدا ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی. اس بیوی کے دل میں کبھی شوہر کی محبت نہیں آ سکتی جو ہر وقت طلاق کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے. اب محبت نہیں ہوگی تو گھرانہ کیسے خوشحال بنے گا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹاپک کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا اگلی دفعہ کے لیے، کیونکہ ابھی میری بات تو آدھی بھی نہیں ہوئی.
اور میرے خیال میں بہت اہم مضمون ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے. یہ عورت جو ہے نا، ایک اس کا سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ میں جلدی جلدی بات سمیٹ لوں اپنی، لیکن اس میں بات پوری نہیں ہوگی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ عورت جو ہے نا، یہ 2 طرح کی ہو سکتی ہے، 3 طرح کی ہو سکتی ہے. چلیں 2 طرح کی. ایک تو یہ کہ یہ دیندار ہوگی، اس کو کسی نے دین سکھایا ہوگا، دین سمجھایا ہوگا، شریف ہوگی. اس کو جب روز روز طلاق کی دھمکی ملے گی نا، ہر دوسرے دن، ہر چوتھے دن، ہر دوسرے مہینے، اگر یہ دیندار خاتون ہوگی تو کیا کرے گی؟ گھٹ گھٹ کے مر جائے گی. کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے کوئی ریاکٹ نہیں کرنا، میں تو آئی ہوں گھر بنانے کے لیے، یہ میرا یہی گھر ہے، میں کہاں جاؤں. یہ عورت گھٹ گھٹ کے مر جائے گی. یہ گھر جو ہے نا اس کے لیے قبر بن جائے گی. زندہ دفن ہونے کے مترادف ہے یہ زندہ دفن ہونے کے مترادف ہے. اس پہ ظلم ہو رہا ہے. پھر یا یہ عورت اس کو کرنی ممکن. دوسری طرح کی عورت وہ ہوتی ہے، دوسری طرح کی عورت وہ ہوگی جو کہ دیندار نہیں ہوگی. رائٹ؟ جو دیندار نہیں ہوگی وہ اس کا کیا بنے، وہ کیا کرے گی آپ کے خیال میں؟ اس عورت جس کو بات بات پہ طلاق کی دھمکی مل رہی ہے، یہ عورت جس کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی ہے، یہ عورت جس کے ساتھ وہ عورت اپنے مرد کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کر سکتی ہے، کوئی بات اپنا دکھ نہیں سنا سکتی ہے، اس کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ وہ آ کے اپنے دل کی بات کر سکیں، اور یہ دیندار نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں کیا کرے گی؟ یہ وہی کرے گی جو ہو رہا ہے، جو آلریڈی ہو رہا ہے. آج کل کے دور کے اندر یہ عورت جب شوہر گھر پہ نہیں ہوگا تو بیٹھے گی انٹرنیٹ کے سامنے، فیس بک کھولے گی، سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس پہ جائے گی، چیٹنگ ویب سائٹس کے اوپر جائے گی، اور کہیں نہ کہیں اپنا دکھڑا سنائے گی. اور وہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے، وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے. پھر شیطان آئے گا، اس لڑکے کو کہے گا، اس کی باتیں سنے گا اور کہے گا تم پہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، میں بہت تم سے ہمدردی کرتا ہوں. اب اس عورت کو، اس لڑکی کو گھر میں ہمدردی نہیں مل رہی، کوئی ایک شیطان کی شکل میں ایک لڑکا آ گیا اور وہ اس سے ہمدردی جتا رہا ہے، پھر اسے دوستی کرے گی، پھر کسی دن ملے گی اور پھر کسی دن اس کے ساتھ چلی جائے گی. ایسا ہو رہا ہے باہر. یہ میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا، ایسا باہر ہو رہا ہے. اور اس کی بنیاد کئی دفعہ وہ ظالم شوہر بن جاتے ہیں جو اس کی بات نہیں سنتے، اس کے دکھ نہیں سنتے، اس سے شیئر نہیں کرتے، اور الٹا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس کو بار بار طلاق کی دھمکی دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر. ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. قصور کس کا؟ عورت کا بھی ہے، یقیناً ہے، لیکن اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اس کی بنیاد شوہر نے ڈالی ہے. اگر وہ اس سے پیار محبت سے رہتا، اس کی بات سنتا، اس کی دکھ کی بات، اس کے جو بھی اس کی دکھ بھری داستان ہے، جو بھی اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے، اگر وہ اس روزانہ آ کے اس کے ٹائم دے کے اس کی باتیں سنتا تو یہ نوبت نہ آتی. پھر ایک اور غلطی جو مرد حضرات کرتے ہیں، وہ دوسری شادی کی دھمکیاں. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں دوسری شادی کر لوں گا. دیکھیں، دوسری شادی کی بالکل شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک عورت کے لیے اس چیز کو برداشت کرنا ناممکن بات ہے. ایک عورت اپنی سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کو ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے ایک غبطہ آ جاتا تھا، کہ انویسنس آ جاتی تھی. سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے اندر بھی ایک انویسنس آتی تھی. اس سے بہتر لفظ میں کیا استعمال کروں ان کے ادب احترام کے ساتھ، کہ اتنی پاک خواتین، لیکن ان ایک دوسرے کے لیے. ایک دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ مطہرہ کے گھر سے شہد کھا کے آ گئے، تو باقی ازواج مطہرات نے کہا کہ وہ شہد کیوں کھا کے آئے ان کے گھر سے؟
ایک دفعہ سیدہ عائشہ کے گھر کی باری تھی تو کسی اور زوجہ محترمہ نے ایک کچھ کھانے کو بنا کے بھیج دیا تو انہوں نے وہی پیالہ پکڑ کے توڑ دیا. تو یہ ایک انویسنس تھی ان کے دلوں میں بھی, لیکن بہت محبت تھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے, محبت بہت تھی, بہت پیار کرتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ. اسی لیے تو ازواج مطہرات تھیں, اتنی پاک خواتین تھیں کہ اتنا بڑا ظرف تھا, ان کا عالی مقام تھا کہ اس رشتے کو انہوں نے برداشت کیا. لیکن یہ ایک رشتہ ایسا ہے جہاں کو نارمل خواتین برداشت نہیں کر سکتی. تو آل تو شریعت نے اجازت دی ہے, کسی شرعی ضرورت کے تحت اس کو دوسری شادی کرنا اس کی دین کے اندر اجازت ہے, شرعی ضرورت کے تحت بالکل ہے. لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو اس کی صرف ایک دھمکی کے طور پہ عورت کو یہ کہنا میں اگر یہ نہ کیا تو دوسری شادی کر لوں گا, اس سے کوئی گھروں میں محبتیں نہیں پیدا ہو سکتی, یقین جانیں کوئی محبتیں نہیں پیدا ہو سکتی. اور آپس کی بات ہے آنیسٹلی, ہم سب لوگ یہاں مرد بیٹھے ہیں, ایک کے حقوق نہیں پورے ہوتے, دوسرے کے حقوق کہاں سے پورے کریں گے؟ آنیسٹلی ایک عورت کو خوش کر کے جنت میں جانا اتنا مشکل ہے, اس کو بھی تو خوش کرنا ہے نا, اس کے حقوق پورے کر کے. اس کو حقوق ایک کے پورا کرنا اتنا مشکل ہے, وہ دوسرے کے حقوق کہاں سے پورے ہوں گے؟ یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں. میرے آپ جیسے لوگوں کا کہاں اتنا ظرف. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں. ان کی اگر آپ ان کے دیکھیں نا کہ وہ کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا معاشرت تھی, ان کی آپ حیران ہو جائیں گے. میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. تربوز لاتے تھے نا, تربوز خریدنا ہو تو کیا شریعت کہتی ہے؟ جو ایک بیوی کو دو وہی دوسری بیوی کو دو, اتنا ہی, دونوں کے درمیان عدل رکھو. تو اس کا طریقہ میرے اور آپ کے ذہن میں کیا آ سکتا تھا کہ جی بازار جا رہے ہیں تربوز خریدنے تو میں 2 تربوز خرید لیتا ہوں, ایک بیوی کو دوں گا, ایک دوسری بیوی کو. پہلے تو یہ سوچیں کہ جو چیز بھی خریدیں گے وہ 2 کرنی پڑیں گی, ایک نہیں ہوتا تو 2 کہاں سے کریں گے؟ اور دوسرا ہمارے ذہن میں تو یہ آتی نا بات, اللہ کی شان, وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ ایک تربوز خریدتے تھے, اس کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا ادھر آدھا ادھر. کیوں کہ ہو سکتا ہے اگر میں 2 خریدوں تو ایک کچھ کم میٹھا ہو, ایک زیادہ میٹھا ہو, یہ عدل نہیں ہوگا. اللہ اکبر, یہ بڑوں کی باتیں ہیں. میرے اور آپ کی تو باتیں نہیں, اور عدل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن یہ بندہ جو ہے نا آدھا فالج کے ساتھ اٹھے گا. جس کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے دونوں میں عدل نہ کیا ہو تو یہ بندہ قیامت کے دن آدھا جسم اس کا فالج شدہ ہوگا. تو یہ بلا وجہ کی باتیں کرنا, بیویوں کو دوسری شادی, محبتیں نہیں آئیں گی میرے بھائیوں. پھر اس کی تذلیل کر دینا, اس کو برا بھلا کہنا, اور خاص طور پہ کسی کے سامنے برا بھلا کہنا, یہ تو ظلم کے اوپر ظلم ہے. اپنے ماں باپ کے سامنے اس کو برا بھلا کہنا, اپنی اولاد کے سامنے اس کو برا بھلا کہنا, اس کے بہن بھائی, اپنے بہن بھائی, لوگوں کے سامنے اس کو برا بھلا کہنا. سبحان اللہ, ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو کسی کے سامنے برا بھلا کہا جائے نا, اس کا ننھا سا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے. یقین جانیں, اگر آپ لوگ چھوٹے تھے اور آپ کے والدین نے آپ کو ڈانٹا تھا اور کسی کے سامنے اگر ڈانٹا تھا تو یاد کریں اس ڈانٹ کو, کیا حالت ہوئی تھی ہماری. ہمارا دل چاہا ہوگا کہ ہم بھاگ جائیں یہاں سے, کہیں چھپ جائیں جا کے, تاکہ ہمیں کسی کے سامنے ڈانٹ نہ پڑے. یہ ایک چھوٹے سے بچے کے دل کی حالت ہے. اور ایک باشعور بڑی خاتون جس کی میچورٹی کے لیول پہ پہنچ چکی ہوتی ہے, اس کو کسی کے سامنے ڈانٹ دیں, ذلیل کر دیں تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی, یہ تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. ہمیں اگر کسی کے سامنے ذلیل کر دیا جائے, کسی کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے, بڑے مرد کو باقی لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو لا یحب کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, کہ وہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جب میں یہ پسند نہیں کرتا تو کسی کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور اوپر سے بیوی ہو جس کا خیال رکھنے کا میری ذمہ داری ہے, میرا فرض ہے. تو میرے بھائیو, یہ لسٹ لمبی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم بات جاری رکھیں گے اگلی دفعہ. لیکن پلیز خدا کے واسطے
میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، یہ جو رشتہ ہے نا میاں بیوی کا، شوہر بیوی کا، یہ بہت احترام، ادب، محبت والا رشتہ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہارے میں سے ہی تمہارا جوڑا بنایا، تاکہ تم ان کے اور کیا بنایا؟ تاکہ تم ان کے اندر سکون حاصل کرو۔ یہ سکون کا رشتہ ہے۔ باہر کی تمام پریشانیاں، دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں، وہ سب بندہ بھول بھال کے گھر آ کے سکون کے لیے آتا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا، اور اس گھر کے اندر تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا۔ اس میں سکون حاصل کرو۔ یہ محبت کا رشتہ، پیار کا رشتہ، ادب کا رشتہ، احترام کا رشتہ ہے۔ یہ حاکم رعایا کا، غلام آقا کا رشتہ نہیں ہے، یہ ظالم اور مظلوم کا رشتہ نہیں ہے، یہ دو محبت کرنے والوں کا آپس کے اندر رشتہ ہے۔ اللہ کے واسطے اس رشتے کو محبت والا رشتہ بنائیں، اور ابھی تک جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے اوپر خدا کے واسطے جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں یا کرنے کا امکان ہے، ان کو پلیز اس کو بالکل ایک بیان مت سمجھیں، اس کو بیان کے طور پہ مت لیں، اس کو ایک نیت کے ساتھ آپ لوگ یہاں سے جائیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ان غلطیوں کو نہیں دہرانا۔ اگر ان غلطیوں میں سے جو کہ ابھی تک بات ہوئی ہے ان میں سے کوئی ہو چکی ہیں تو اللہ سے بھی توبہ کریں، اللہ سے بھی توبہ کریں، اور اپنی بیویوں سے بھی معافی مانگ لیں۔ مشکل کام ہے نا، بیوی سے معافی مانگنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اولاد سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ میں بیٹے کو اگر کئی دفعہ ہوتا ہے والدین اولاد کو ڈانٹ دیتے ہیں سختی، تو کہتے ہیں بیٹا سوری، زیادہ میں نے ڈانٹ دیا آپ کو، لیکن آپ ایسا نہ کرتے۔ سوری کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو انسان کی عظمت کی نشانی ہے، اس کی بڑائی کی نشانی ہے، اس کے اعلیٰ ظرف ہونے کی نشانی ہے۔ بچے بھی غلطی کریں، والدین کے پاس جا کے کہے کہ بابا سوری، ماما سوری، مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کی، سوری۔ سوری کرنا ایک اچھا انسان ہونے کی نشانی ہے اور اچھا مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ بیوی سے بھی کہہ سکتے ہیں، شوہر سے بھی کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں بات کرنی تھی، جب پورا اگر وقت ملتا، رات کو اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے وہ ہو جاتی ہے، لیکن رات کو اس مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مت سوئیں پلیز۔ یہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں نا، یا شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے، اور پھر لڑائی کر کے، اور ایک بیڈ پہ سو رہا ہے، ایک نیچے سو رہا ہے، کس کمرے میں سو رہا ہے، اس کمرے میں سو رہا ہے، کوئی دروازہ بند کر کے سو رہا ہے، کیوں اس چیز کو لمبا کرنا ہے؟ خدا کے واسطے جانے دیں۔ کہہ دے ایک بندہ دوسرے کے پاس آ کے کہہ دے سوری۔ میں تو کہتا ہوں جس سے غلطی نہیں بھی ہوئی وہ جا کے کہہ دے سوری، اور دوسرا بندہ کہے کوئی بات نہیں ہے، جانے دیں، محبت کرے، رات کو پیار محبت سے سوئیں۔ رات کو اگر موت آ گئی تو پھر انسان ساری عمر پچھتاتا رہے گا کہ یار میری بیوی تھی یا میرا شوہر تھا، وہ چلا گیا اور ہم ناراض تھے ایک دوسرے سے۔ وہ اس پچھتاوے سے بچ جائیں خدا کے واسطے۔ تو پلیز ایک دوسرے سے محبت کریں، کہہ دیں اس کو سوری اگر ہماری غلطی ہوئی ہے تو۔ انشاءاللہ میں بیویوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اگر آپ کے شوہر آپ کو سوری کہیں تو فوراً 1 سیکنڈ کے اندر، اس سے بھی کم میں کہیں کوئی بات نہیں ہے، جانے دیں، وہ اپنا موڈ بند بنا کے رکھیں، اللہ کے واسطے معاف کر دیں، اللہ کے واسطے معاف کر دیں، جانے دیں، محبتیں پیدا کریں آپس میں۔ انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور خاص طور پہ سب سے کمزور تو میں میری ذات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔